سورۃ الاحزاب آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام کا حکم ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان امت کو سمجھائی گئی ہے کہ آپ کی ہستی وہ ایسی ہستی ہے جس پہ نہ صرف یہ کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ درود و سلام بھیجیں، خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی یہی کام کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو ذکر ایسے ہی بلند ہوا کہ جب اللہ، اس کے فرشتے اور تمام اہل ایمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر وقت درود و سلام کے تحفے بھیج رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، تو آپ کا ذکر پہلے بھی بلند تھا اور بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو تسلیما، اطاعت میں۔ صلاۃ اور سلام یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ صلاۃ کے متعلق اس کی وضاحت سن لیں کہ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہاں پر اس سے مراد ہوتا ہے رحمت بھیجنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، ہر وقت رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور جب صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو، فرشتوں کی طرف ہو، تو وہاں پر اس سے مراد دعا اور استغفار ہوتا ہے، یعنی فرشتے ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اللہ نے خود ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، خود ان کو اسی کام پر مامور فرمایا ہے، تو اس کی قبولیت میں شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ بھیجو۔ جب صلاۃ کی نسبت ایمان والوں کی طرف ہو تو اس سے مراد بھی دعا ہے، یعنی کہ ہم جو صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تحفہ ہوتا ہے، دعا کا تحفہ ہے۔ تو جب فرشتے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے تو ان کی دعاؤں کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کے درجات اور بلند ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا، جب خود ڈیوٹی لگائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی صلاۃ کی نسبت کی۔ اب لفظ صلاۃ اور سلام احادیث کے اندر دونوں کے فضائل الگ الگ ملتے ہیں۔
اور اس آیت کے متعلق جب صلاۃ کا حکم بھی ہے اور سلام کا بھی ہے، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، سلام تو ہم جانتے ہیں، سلام تو ہم جانتے ہیں، صلاۃ کے بارے میں بتا دیجئے کہ صلاۃ کیسے بھیجیں۔ تو سلام کیسے جانتے ہیں؟ صحابہ نے اس کی وضاحت بھی خود فرما دی کہ ہم جو پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو سلام تو ہمیں سمجھ آ گیا۔ اب صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیمی سمجھایا، سکھایا صحابہ کو کہ یہ صلاۃ ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ صلاۃ کا صیغہ ہے۔ صلاۃ اس کے فضائل الگ ہیں اور سلام کے الگ ہیں۔ صلاۃ کے فضائل یہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ تو صلاۃ کے ساتھ کتنے فائدے ہوئے جی؟ کتنے ہوئے؟ 30۔ اور یہی فضائل سلام کے بھی ہیں کہ جو سلام بھیجتا ہے تو اس کو بھی 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 اللہ کی طرف سے سلام آتے ہیں، 10 سلام اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ تو اب 30 فائدے سلام کے ہو گئے اور 30 ہو گئے صلاۃ کے۔ اگر ہم کوئی ایسا درود شریف پڑھتے ہیں جس کے اندر دونوں لفظ موجود ہوں، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اب صلی وسلم دونوں لفظ آ گئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، ہم درود خضری پڑھتے ہیں، اس میں صلی اللہ بھی آ گیا، آخر میں وسلم بھی آ گیا، دونوں لفظ آ گئے۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جب ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنتے ہیں تو ہم سب درود شریف پڑھتے ہیں، اور سب سے چھوٹا درود شریف یہی ہوتا ہے، جب بھی نام سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی صلی اللہ صلاۃ بھی ہے، وسلم سلام بھی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے یہ جملے ہیں، لیکن اس صلاۃ سلام دونوں اس کے اندر چونکہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب حدیث کی روح سے جب دونوں کو جمع کرتے ہیں، دونوں حدیثوں کو، تو جو ایسا سلام، ایسا صلاۃ یعنی چھوٹا درود شریف پڑھتا ہے یا بڑا پڑھتا ہے جس میں دونوں صیغے آ جاتے ہیں، تو 20 نیکیاں ملیں گی، 20 گناہ معاف ہوں گے، 20 درجے بلند ہوں گے، اور 10 اللہ کی طرف سے سلام ملیں گے، یعنی 70 فائدے ملیں گے صرف ایک بار صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، چھوٹا سا جملہ ہے۔ اور یہ درود خضری ویسے تو بے شمار درود شریف ہیں، اور ہر ایک یوں سمجھ لو کہ ہر ایک الگ الگ پھول ہے، اپنی اپنی خوشبو رکھتا ہے، الگ الگ پھل ہیں، اپنے اپنے ذائقے رکھتے ہیں، جس کو جو خوشبو اچھی لگے وہ اسی پہ لگا رہے، جس کو جو زیادہ ذائقہ اچھا لگتا ہے وہ اسی پھل کو پسند کرتا ہے، اسی پر لگا رہے۔ اور کبھی وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہم ایک خوشبو پسند کرتے ہیں، کبھی دوسری، کبھی ایک ذائقہ کبھی دوسرا۔ تو مختلف قسم کے درود شریف ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کی مقبولیت کی نشانی ہے، یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام، آپ کی آل، اور ابراہیم اور ان کی آل، جو کہ آپ علیہ السلام کی جد امجد ہیں، تو ان پر بھی صلاۃ و سلام جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو مجھ پر بھی، میری آل پر، میرے جد تک بھی یہ پہنچتے ہیں، میری امت والے سب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں درود خضری، اس کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا اس میں سے مختصر یہ ہے کہ یہ تمام درودوں کا اسم اعظم ہے، جتنے بھی درود شریف ہیں ان سب میں یہ درود اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، یعنی کہ جو اولیاء کرام ہیں، بہت بڑے بڑے سلسلوں والے، وہ اسی کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مستند درود شریف ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں، ہے چھوٹا سا، برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی، صلاۃ کی، سلام کی وضاحت بھی کر دی، دونوں کے فضائل بھی عرض کر دیے ہیں۔ اب درود شریف پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے، اللہ کے رسول کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا درجہ ہے، وہ کہاں پہ کھڑے؟ جو درود شریف نہیں پڑھتا، جو درود شریف نہیں پڑھتا، تو حدیث پاک میں ہے کہ ایسی مجلس، ایسی محفل جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی پر درود نہ ہو، قیامت کے دن وہ
حسرت کا، افسوس کا باعث بنے گی، یعنی کہ پچھتاوے کا سبب بنے گی وہ مجلس۔ ہر مجلس میں لازمی ہے کہ وہاں پر اللہ رسول کا تذکرہ لازمی ہو اور درود شریف لازمی ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس سے زیادہ بخیل کون ہوگا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر بھی درود نہ پڑھے؟ یعنی کہ درود شریف جو نہ پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، جو پڑھنے والے ہیں وہ کتنے پسند ہیں؟ فرمایا کہ جو جتنا زیادہ پڑھے گا، جو قیامت کے دن وہ اتنا میرے زیادہ قریب ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کا قرب وہاں پر مل جائے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے گا وہاں پر تو سفارش آسان ہو جائے گی، کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ درود شریف کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک باغ میں گیا، آپ نے وہاں پر لمبا سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ میں قریب ہوا تو آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ ساری بات بتائی کہ اتنا لمبا سجدہ، میں تو یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے، وسوسے سے آ رہے تھے دل کے اندر۔ فرمایا کہ میرے پاس اسی وقت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا، 10 درجے بلند فرمائے گا۔ تو اس بات پر میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے شکرانے کے طور پر لمبا سجدہ کر دیا۔ اللہ کے نبی تو خوش ہو گیا کہ میری امت کا کام بن گیا ہے۔ ایک صحابی ہے اور آ کر انہوں نے کیا کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا شروع کر دی۔ اب وہ دعا ایسی مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی بھی سن رہے تھے۔ مسجد تو چھوٹی سی تھی، مسجد نبوی۔ اب ظاہر سی بات ہے ادھر کو نمازی اگر دعا مانگ رہا ہو تو ہم بھی ساتھ سن لیتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہا ہے۔ اب وہ جب دعا انہوں نے مانگنا شروع کی تو اللہ کے نبی فرماتے کہ تو نے بڑی جلدی کی ہے۔ کیا کہ تو نے جلدی کی ہے۔ پھر آپ نے بلا کر ان کو سمجھایا، یا ان صحابہ کو جو ساتھ بیٹھے تھے ان کو سمجھایا، مختلف روایتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، ایسے ہی مانگنا شروع ہو جائے تو وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہی نہیں ہے، زمین آسمان کے درمیان وہ لٹک جاتا ہے، معلق رہتا ہے، جب تک اس کے ساتھ مجھ پر درود پڑھ کر اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے اللہ کے پاس نہ پہنچتا ہے نہ قبول ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آیا اور اس نے فوراً اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اس نے تو مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا، اس نے جلد بازی کی ہے۔ تو صحابہ کو کیا بتا دیا کہ جلد بازی نہیں کرنی، پہلے مجھ پر درود پڑھو گے اس کے بعد تمہارے کام بنیں گے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ امتی ابی بن کعب، میری امت کے سب سے بڑے قاری قرآن۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو فرمایا تھا جب تراویح لوگ پڑھ رہے تھے اپنی اپنی، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا قاری جس کو نبی پاک نے فرمایا اقرأ امتی ابی بن کعب، امت کے سب سے بڑے قاری، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تم اپنی اپنی پڑھ رہے ہو، یہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو امام منتخب فرمایا، مقرر فرمایا تراویح کا، سب نے پیچھے مل کر 20 رکعت تراویح پڑھی۔ یہ ابی بن کعب ہیں۔ یہ صحابی بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے، اتنا پیارا پڑھتے تھے اللہ کے نبی چھپ چھپ کے ان کا قرآن سنتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ شاگرد جب پڑھ رہا ہو نا اور استاد سامنے آ جائے وہ فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ تو پھر مسجد نبوی کے اندر جب یہ آتے تھے اور آ کر تلاوت شروع کرتے تھے تو پھر آپ علیہ السلام کا حجرہ بھی قریب تھا، پھر آپ نکل کے آتے تھے اور سامنے نہیں آتے تھے کہ اگر مجھے دیکھ لیا تو فوراً چپ ہو جائیں گے، قرآن سنتے تھے۔ ایک یہ صحابی ہیں، ایک ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ اشعر کے تھے، وہ بھی بہت بڑے قاری تھے، بڑی پیاری آواز تھی۔ ایک مرتبہ تو آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے میں نے رات آپ کی میں آیا تھا، صبح آپ تلاوت کر رہے تھے تو میں قرآن سنے بڑا مزہ آیا۔ وہ کہنے لگے مجھے پتہ ہوتا تو میں اور اچھا پڑھتا، مجھے کیا پتہ کہ آپ ایسے چپکے سے سن لیا میرا قرآن۔ تو ابی بن کعب ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں آپ پر درود و سلام کثرت سے بھیجتا ہوں، کثرت سے، اور عرض کیا کہ اب میرا معمول یہ ہے کہ میں جتنی بھی عبادت کرتا ہوں نا، یوں سمجھ لیں کہ اس کا چوتھا حصہ درود شریف ہوتا ہے، تو میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں لیکن اگر اور بڑھا دیتا تو اچھا ہوتا۔
اب اس کے بعد پھر وہ عرض کرتے ہیں اچھا اگر میں یوں کر لوں کہ چلو آدھا حصہ درود شریف اور آدھا باقی، پھر ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک تو ہے، لیکن اگر اس سے بھی بڑھا دیتا تو اور اچھا ہوتا۔ پھر انہوں نے یہ عرض کیا کہ اچھا چلو آدھے سے زیادہ 1/3، 3 حصے درود شریف اور 1 حصہ باقی سب، اب ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک تو ہے، لیکن اگر اس سے بھی بڑھا دے تو اور اچھا ہو۔ پھر اس کے بعد میں عرض کیا کہ پھر میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ جب اتنا اس سے زیادہ آپ فرما رہے ہیں تو پھر تو میں درود شریف پڑھتا رہوں ہر وقت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہ معاف فرما دے اور تیری تمام غم ختم فرما دے اور تیری تمام حاجات کو پورا فرما دے، بس جو تو چاہے وہی ہو۔ یہ ہے فضیلت درود پاک کی، اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ درس قرآن کی محفل ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کثرت کے ساتھ درود خضری اس کو پڑھیں، یعنی کم سے کم بھی 1100 دفعہ پڑھیں، اس سے اوپر پڑھیں کم نہ پڑھیں، جو آپ سوچیں گے کہ آج میں یہ کھاؤں، صرف سوچیں، بس انشاءاللہ وہی ملے گا۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آج میں یہ کام کروں تو ایسا ہو جائے، ویسا ہی ہوگا۔ اور ہر ایسی تکلیف جو آپ پر آنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ خواب کے اندر پہلے دکھا دیتے ہیں کہ ایسے ایسے ہونے والے اور تو اپنا بندوبست کر لے، یوں ختم ہو جائے گی۔ ہر راستہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اس درود پاک کی برکت سے، یعنی کہ ایسی عجیب تاثیر والا درود شریف ہے کہ صرف آپ سوچتے ہیں، زبان سے نکالتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو ابی بن کعب کو فرمایا تھا کہ اگر تو ایسا کر لے تو بس پھر اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے، بس تیری تمام حاجات کو پورا فرما دے، یعنی کہ ہر غم سے نجات، ہر تکلیف اسی سے دور ہوگی، ہر خوشی اسی سے ملے گی، ہر مسئلہ اسی سے حل ہوگا۔ اب کسی کو بتاؤ نا یہ بات تو وہ کہتے ہیں جی کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں، میں بڑا پریشان ہوں، اچھا سا وظیفہ بتاتے ہیں، بے درود خضری پڑھو، یار یہ تو ٹھیک ہے، ہم درود سے تو پہلے پڑھتے رہتے ہیں، کوئی اچھا سا وظیفہ بتاؤ۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضور پاک کیا فرما رہے ہیں اتنے بڑے درجے کے صحابی کو، اتنے بڑے قاری قرآن صحابی کو، کہ اگر تو یہ پڑھ لے تو تیرے سارے مسئلے حل۔ اب جو ہے نا امت کھڑی ہے انتر منتر پہ، کوئی انتر منتر بتاؤ، الٹے سیدھے الفاظ بتاؤ، ہاں اس میں بڑا کام بنتا ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے، سیدھے راستے پہ چلاؤ تو وہ کہتے نہیں جی درود پڑھتے رہتے ہیں۔ کتنا پڑھا تھا؟ پڑھا 10 دفعہ نہیں پورے دن میں، 10 دفعہ نہیں پڑھا، پڑھتے رہتے ہیں جی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام محسن اعظم ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اور آپ کی وجہ سے یہ ساری کے ساری نعمتیں ہیں، آپ ہی کے دم قدم سے یہ سب کے سب نور، یہ ظلمت ختم ہوئی، جہالت ختم ہوئی اور نور نورانی دور آیا، ساری طریقیں ختم ہوئی، یہ آپ کے دم قدم سے ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے ہم ہوتے، اگر آپ مبعوث نہ ہوتے آج یہ روشنی ہوتی، ایمان کی روشنی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی، یہ ہوتی، یہ توحید کے ڈنکے بجتے۔ آج ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے قرآن کھولا ہوا ہے، تو کیا یہ ایسے بن گیا سارا کچھ؟ یہ اللہ کے نبی کی مبارک محنت ہے۔ تو آپ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر امت کچھ بھی نہ کرے، 24 گھنٹے بیٹھ جائے درود و سلام پڑھنے کے لیے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ جتنا ہمارے بس میں اتنا تو کریں۔ اتنا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یعنی آپ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں، یقین جانیے ہم کتنا اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے نبی کا صدقہ ہے نا۔ تو پھر کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کم سے کم اچھائیوں میں یاد کریں، ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کے لیے ہم درود و سلام کے تحفے بھیجیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کو یہ حکم دیا تو کچھ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، جب آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ پر مٹی ڈال دی جائے گی، آپ قبر کے اندر ہوں گے، تو اس وقت ہم درود شریف پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ اب تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ قبر میں چلے جائیں گے پھر کیا فائدہ درود پڑھنے کا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ کیا فرمایا؟ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسموں کو کھائے۔
انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ نے اس پہ حرام کر دیا ہے، یعنی اللہ کے نبی وہ محفوظ ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے ما من مسلمن، ایک حدیث میں ہے ما من احدن، یعنی کوئی بھی مسلمان، یہ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بھی شخص، ما من احدن یا ما من مسلمن یسلم علیہ، جو مجھ پر آ کر سلام بھیجتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ میں روح مجھ پر لوٹاتے ہیں، حتیٰ ارد علیہ السلام، میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا جو مبارک جسم ہے اس کا روح کے ساتھ تعلق ہے، تو حیات طیبہ پاکیزہ حیات حاصل ہے۔ اس لیے جو بھی امتی دنیا کے کسی کونے کے اندر بیٹھ کر درود و سلام بطور تحفہ بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہے جو نام لے کر وہاں پر پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں آپ کے امتی نے یہ تحفہ بھیجا ہے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ تو تعارف ہو گیا۔ اب جب اگر 1000 مرتبہ 1500 2000 مرتبہ ہم تحفہ بھیجیں گے تو اتنی مرتبہ ہمارا وہاں پر نام جائے گا نا، جب اتنی بار نام جائے گا تو پھر تعارف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب تک ہم زندہ ہیں ہم تحفے بھیجتے رہیں گے، ڈیلی کا تعارف رہے گا۔ پھر جب اللہ کے نبی چاہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کوئی مجھ سے محبت کرنے والا میرا امتی ہے، یہ تو بار بار تحفے بھیج رہا ہے، بار بار بھیج رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ یہ جو ہر روز تحفے بھیجتا ہے اس کو میرے پاس تو بھیجو، میری ملاقات کراؤ، تو پھر پتہ نہیں چلے گا پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وسائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ایسے غیب سے سبب لگے گا، وہ بلاوا اللہ کے نبی کی طرف سے ہوگا، بس وہ پہنچ جائے گا وہاں پر، کیونکہ تعارف تھا نا۔ کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں جی ایک بندہ نا ملتان میں کہتے ہیں میں گیا تھا، مسجد میں نماز پڑھی تھی، وہاں میں نے بتایا کہ بکر سے آیا ہوں، مثال عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی اچھا فلاں بندے کو تو میں جانتا ہوں، آپ جاؤ کہ تو میرا سلام کرنا، یہ ادھر جانتا ہی نہیں ہے، اس نے آ کے سلام کیا، ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے، وہ پھر کبھی گیا، پھر دوبارہ آیا، پھر وہی سلام، یعنی کہ 20 دفعہ 30 دفعہ جب وہ آتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں بندہ ہے کون، جب بھی یہ جا رہا ہے آ رہا ہے ہمارا سلام لے کے آ رہا ہے، تو ہمارے دل میں پھر تمنا ہوتی ہے نا کہ یار ہم کبھی جائیں ملتان تو ملاقات تو کریں، یا تو وہ یہاں پر آیا تو ہم اس کو تھوڑا سا اکرام کریں، بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو یہ محبت کا ذریعہ ہوتا ہے تحفہ بھیجنا۔ اور پھر ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ کا عمل مبارک یہ تھا کہ کسی شخص نے کوئی بھی تحفہ بھیجا، کوئی تحفہ لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے تحفہ قبول فرمایا اور بدلے میں کوئی تحفہ بھی عنایت فرمایا۔ ایک بندہ اگر کھجوریں لے کر آیا، آپ کے پاس انجیر پڑی ہے، انجیر اٹھا کر دے دی۔ ایک بندہ انجیر لے کر آیا، آپ کے پاس کو انڈے پڑے ہیں، کھجور پڑی، اٹھا کر دے دی۔ اور یہاں تک کہ اور اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ نے پانی دم کر کے بھی دے دیا کہ یہ لے جاؤ، یعنی کچھ دیا ضرور ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی بندہ آتا تھا کچھ پیش کرتا تھا لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو پھر آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ آؤ مل کر ہم اس کو دعا دے دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، تحفہ تو وصول کر لیا، تحفے کے بدلے اس کو دعا دے دیتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ رش کرتے تھے اس بندے کی قسمت پہ جس کو تحفے کے بدلے دعا ملی ہے، جس کو انجیر مل گئی اس نے کہا کہ ختم کر دینی ہے، جس کو کھجور ملی کہا کہ ختم کر دی، لیکن جس کو اللہ کے نبی دعا دے دیتے تھے ہم کہتے تھے کہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو جب اللہ کے نبی اب بھی روضہ اقدس کے اندر حیات ہیں اور اب ہم تحفہ بھیجیں گے تو اللہ کے نبی بدلے کے اندر تحفہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب کیا انجیر کھجور ہمیں دے سکتے ہیں؟ اب کیا تحفہ ملے گا جس پہ صحابہ کرام رش کیا کرتے تھے، دعائیں؟ تو اب ہم جب ادھر سے بھیجتے ہیں درود و سلام اس یقین کے ساتھ اور اس ادب کے ساتھ، لفظ کیا ہے وَسَلِّمُوا تسلیما، تسلیمہ کا معنی اطاعت، فرما برداری، ادب کے ساتھ، یعنی کہ لوگوں کو سنا کر نہیں بلکہ ادب و احترام کے ساتھ جب درود سلام ہم بھیجیں گے ادھر سے تحفہ جائے گا اس یقین کے ساتھ کہ یہ جا رہا ہے، یہ پہنچ گیا اور اب وہاں سے آ رہا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی دعائیں جب نصیب ہوں گی تو بیڑا پار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک اور بات بھی عرض کر دوں، امید اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ شیخ صاحب آپ کے لیے ذرا زیادہ ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مرکزی کردار ہے نا شیخ صاحب۔ آج ویسے جو ہے نا ہمارا بھگوڑا بھی آیا ہوا ہے ماشاءاللہ،
اس کی اتنی غیر حاضری تھی، آج درس کے اندر ہیں اسامہ صاحب ماشاءاللہ۔ بہرحال یہ لفظ ہے تسلیمہ، یعنی جو صلاۃ و سلام ہے وہ اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ۔ اور آج کل جو ہیں وہ بعض محفلوں کے اندر لوگ صلاۃ و سلام کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسے نا، کھڑے ہو کے سلام بھیجو، یعنی کہ وہ اپنی ایک الگ شناخت دکھانا چاہتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ کس کے سامنے شو کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن میں اس حق میں اس لیے نہیں ہوں، وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی چاہت جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور ہم اس میں ایک درود شریف پڑھتے ہیں، آخر میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جب نماز کے اندر قیام قرات کھڑے ہو کے کیا نا، اس کے بعد پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارے کام کرتے رہے، جب بات اس کے محبوب کی آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں دو زانوں بیٹھ جاؤ ادب و احترام کے ساتھ، اب کھڑا نہیں ہونا۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ میری چاہت یہ ہے، میری منشا یہ ہے کہ درود یوں پڑھو اور آخر میں پڑھو، ساری نماز قبول اسی درود کے صدقے سے ہونی ہے۔ لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے نہیں، بلکہ اتحیات کے اندر دو زانوں ادب و احترام کے ساتھ، یعنی کہ یہاں پر کسی قسم کا انسان ہل سکتا ہے، قیام کے اندر تو پھر بھی بندہ ہل سکتا ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں قیام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ہم ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے؟ ہل سکتے ہیں، لیکن جب بات درود کی آتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اطاعت، فرمانبرداری، ادب و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی ہم پڑھیں تو دو زانوں باادب ہو کے، اور باقی جو اس کے آداب ہیں، یعنی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی کتنی شرائط ہیں، تو ساری شرائط درود پاک کی بھی ہو گئی۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے لیے چھوٹ ہے کہ بس تم جانا اب سلام پھیر کے بعد میں شروع ہو جاؤ، نماز کا حصہ ہے۔ اور اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ اتحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھے گا تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ لیکن امام مالک اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھا عبد و رسولوں کے بعد اس نے سلام پھیر دیے تو نماز ہو گئی ہے، لیکن ایک سنت اس نے چھوڑ دی ہے، یعنی واجب کا درجہ نہیں ہے نماز کے اندر۔ لیکن بہرحال پھر بھی وہ امام مالک فرماتے ہیں کہ چلو اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھتا، اس کو جلدی ہے، جو کہ مجبوری ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم تو لازمی پڑھ ہی لے، یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر وہ سلام پھیر سکتا ہے۔ یعنی کہ درود شریف کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے، ادب ہے، وہ میں نے عرض کر دیا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن بہرحال یہ میرا اپنا ذوق تھا، جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے، اللہ کی چاہت وہ یہی مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس کے اندر کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے اور دو زانوں اور با ادب احترام کے ساتھ اور وسلم و تسلیمہ، تسلیم کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ یوں پڑھو تو اس میں درجہ زیادہ ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو لوگ کسی پر نہ تنقید مقصد نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میرا مزاج ہے کہ میں ہر ایک کا عمل اپنا اپنا ہے، ہر ایک کی اپنی منشا ہے، وہ جیسے بھی چل رہا ہے۔ کچھ لوگ اب یہی کام لاؤڈ سپیکر پہ کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جب اللہ کے نبی کے لیے ایک ادب و احترام کا تقاضا کیا ہے کہ اتنی بلند آواز نہ ہو، اور دوسرے قسم میں ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو تو نہیں سنانا، جس رب کے لیے کرنا ہے، جس نبی کے لیے کرنا ہے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچنا ہے، ان کو پتہ چلنا ہے اور اللہ کو ویسے پتہ چلنا ہے، اس کے لیے لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آج کل نا وہ پھر میسج بھیجتے ہیں، ہم نے جی ایک نیا منصوبہ بنایا ہے اور 1 کروڑ درود شریف پڑھنا ہے، میں نے آپ کے پاس بھیج دیا، اب آپ آگے بھیجیں، آپ آگے بھیجیں۔ وہ سارے ماشاءاللہ بھیجتے رہتے ہیں، پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ساتھ جس کے لوگ اگر سمجھتے ہیں نا بھائی عبادت ہوگی، اگر ایسی عبادت ہوتی تو پھر بیٹھ کے وہ نمازیں بھی ہو جاتی، جی میں نے پڑھ لیا تو بھی پڑھ لے، اتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، آج 10 پارے میں نے بھی کر لیے، اوکے، اور پھر آگے سینڈ اور آگے سینڈ، آج ہی 26 قرآن ختم ہو گئے ہیں اور ہوتی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی، اس کے لیے ہاتھ میں تسبیح لیں، اگر وہ نہیں لے سکتے تو اپنی زبان کو حرکت دیں، اور کسی کو سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ جائیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیں، خلوت کے اندر بیٹھ جائیں، سارے مل کر بیٹھ کے پڑھیں، یعنی کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں درود شریف الحمدللہ، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ سب مل کر پڑھتے ہیں، سب کا اکٹھا سلام پہنچ جاتا ہے، سب کی اکٹھی حاضری لگ جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہم جتنے بیٹھ کے یہاں پڑھتے ہیں قطب شاہ مسجد کے اندر، ہم سب کی حاضری ڈیلی لگتی ہے الحمدللہ۔ تو ہماری مسجد خوش نصیب نہیں ہے
کہ ہماری مسجد کا نام وہاں پر پیش ہوتا ہے، فرشتے جا کے بتاتے ہیں کہ قطب شاہ مسجد سے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کا یہ تحفہ قبول فرمائی، ہر روز کی حاضری ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ مفت کے مزے ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو درود و سلام جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی پڑھیں کم ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ باقی اللہ نے توفیق دینی ہے، انسان کا کام ہوتا ہے عزم کرنا، ارادہ کرنا، کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔